اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال تو کہا الملأ سرداروں نے الذین انہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا من سے قومی ہی ان کی قوم میں سے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا ما نہیں نرا کا نرا ہم دیکھتے کا آپ کو الا مگر بشرم بشر مثلنا ہم جیسا ما نرا کا الا بشرم مثلنا ہم آپ کو اپنے جیسا بشری دیکھتے ہیں وما نرا کا وما اور نہیں نرا کا نرا ہم دیکھتے کا آپ کو اتبع کا اتبع پیروی کی ہو کا آپ کی الا مگر الذین ان لوگوں نے ہم وہ جو اراذلونا پست و حقیر رذیل کہتے ہیں پست حقیر اس کی جمع اراذل کہ جو ہم میں سے پست ہیں حقیر ہیں گھٹیاں ہیں تو وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تمہاری پیروی کرتی ہیں بادی الرأی اور وہ سطحی رائے رکھنے والے ہیں بادیہ سطحی الرأی رائے ذہن فہم بادی الرأی سطحی رائے رکھنے والے ہیں وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے لکم لا لیکم تمہارے علینا علا اوپر نہ ہمارے من سے فضل کوئی فضیلت وما نرا لکم علینا من فضل اور ہم تمہاری اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے بلکہ نظنو ہم سمجھتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹا بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں وڈیرے تھے جاگیردار تھے سرمایہ دار تھے طاقت قوت اختیار اقتدار رکھنے والے تھے ان کا جواب ذکر کیا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور 3 طرح کے اعتراضات انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر کیے یہ انبیاء کرام کی دعوت کے سلسلے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی نبی نے حق کا پرچم سر بلند کیا تو جن لوگوں کے مفادات پر زد پڑتی جو معاشرے کا استحصال کرنے والی قوتیں تھیں معاشرے کے پسے ہوئے طبقات پر ظلم کرنے والے تھے تو جب ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے وہ انبیاء کرام کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو منکر تھے کافر انہوں نے کیا انہوں نے یہی آپ کو جواب دیا اور یہ ہمیشہ سردار وڈیرے کسی بھی قوم کے ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کیونکہ انہیں اپنی سرداری انہیں اپنی شان و شوکت وہ خطرے میں نظر آتی ہے تو فرمایا اللہ تعالی نے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ کہ ان کی قوم میں سے جو کافر تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی ذات اللہ کے رسول کی رسالت اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کر دیا فرمایا وہ سردار کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنی طرح بشری
یہ پہلا اعتراض ہے جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیا کہ ہم تو تمہیں صرف اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں. بشر بولتے ہیں یہ جو انسان کی ظاہری جلد ہوتی ہے، عربی زبان میں اسے بشر بولتے ہیں. ظاہری جلد جو انسان کی ہے اسے بشر بولتے ہیں. یہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ناک، ہمارا منہ، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہماری ٹانگیں، پیٹ، یہ سارا جو ظاہری شکل و صورت ہے اسے بولتے ہیں بشر عربی گرامر میں. تو چونکہ انہیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے بھیجا، انسانوں میں سے ہی انہیں چنا اور بشری لباس میں بھیجا، تو جو منکرین تھے انہیں بشری لباس تو نظر آ جاتا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر ٹھہرایا ہوتا، جو ان کے سینوں میں وحی الہی کا چراغ روشن ہوتا، وہ انہیں دکھائی نہ دیتا. وہ صرف ظاہری جسمانی شکل و شباہت اس کو دیکھ کر ان پر بشریت کا اعتراض کر دیتے. یہ کئی انبیاء کرام کی قوم نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آپ پر بھی منکرین نے ایسا اعتراض کیا. تو انہوں نے بھی یہ پہلے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو اپنی طرح بشر دیکھتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو مان رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے گٹیا طبقہ ہے اور وہ سطحی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. یہ انہوں نے دوسرا اعتراض کیا. جس طرح میں نے ابھی بتا دیا کہ حق کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے اس قوم کے وڈیرے سرمایہ دار با اختیار با اقتدار طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق کو ناپسند کرتا ہے. اس لیے حق کی آواز پر لبیک کہنے والے ہمیشہ سے کمزور، غریب، متوسط طبقہ ہوتے ہیں، طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ جو معاشرے میں ظلم و ستم کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ان کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، انہیں ان کا جائز حق نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے سب سے پہلے یہ طبقات ہوتے ہیں جو جب بھی کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ طبقات ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس پر جو طاقت و اختیار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حق کے قائدین، حق کا علم بلند کرنے والے ان کو طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، سرداردوں نے. انہوں نے کہا جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے متبع ہیں، اراذلونا، وہ تو ہم میں سے رذیل ہیں، گھٹیا ہیں، حسیس ہیں. معاذ اللہ وہ ان کو گھٹیا سمجھتے، نچلے درجے کا سمجھتے. اور پھر کہتے ہیں بادی الرأی، وہ سطحی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے سامنے جب آپ کوئی بھی بات کریں گے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے، آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. یعنی وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو گٹیا، سطحی ذہن رکھنے والے اس طرح کا سمجھ رہے تھے. اور تیسرا پھر کہتے ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تمہاری اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی اقتدار ہو، کوئی مال و دولت ہو، یا علاقہ کے معززین وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، سرمایہ دار آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. کہتے ہیں ہم آپ اپنے اوپر آپ کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ سب کچھ جو منکرین ہیں وہ تو سب کچھ ظاہری دنیا کے لحاظ سے پرکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے اندازہ کرتے ہیں.
کیونکہ انہیں اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے. اگر وہ کسی بھی بظاہر کمزور، غریب، فقیر، شریف کسی ایسے بندے کا ساتھ دے لیں تو پھر انہیں اپنے پیچھے مال و دولت کی پڑ جاتی ہے کہ جو مال و دولت پر قبضہ کرنے والے ہیں لوگ، وہ ہم سے ہمارا مال چھین لیں گے، ہماری جائیداد ضبط کر لیں گے. اس لیے وہ حق کی ہر صورت مخالفت کرتے ہیں. تو یہ تیسرا اعتراض انہوں نے کر دیا کہ ہم آپ کوئی بھی اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے، آپ کو کسی لحاظ سے بھی ہم پر فضیلت حاصل نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کی وجہ سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، یعنی ظاہری اسباب، ظاہری دنیا کو مد نظر رکھ کر. پھر آگے کہتے ہیں معاذ اللہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور جو ان کے پیروکار تھے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا. کہتے ہیں ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 28. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قال، فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا رأیتم، تم نے دیکھا، ارأیتم، کیا تم نے سمجھا، کیا تم نے غور کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. ان، اگر کنتو، میں ہوں، علی، اوپر، بیناتین، روشن دلیل، من سے، ربی، اپنے رب. ربی، یہ رب اور یا متکلم یہ ملے ہوئے ہیں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. ان کنتو علی بینات من ربی، اگرچہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. وآتانی، وآتا، اور اس نے عطا کیا، نی، مجھے، رحمتم، رحمت، من سے، عندی، پاس، ہی، اپنی. وآتانی رحمت من عندی، اور اس نے مجھے اپنے حضور سے رحمت بھی بخشی ہو، خاص رحمت بھی عطا کی ہو. فأمیت علیکم، فأمیت، سو پوشیدہ کر دی گئی ہو، علی، اوپر، کم، تمہارے، فأمیت علیکم، مگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ کر دی گئی ہو. انلزمکموہا، کیا، نلزمو، ہم مسلط کر سکتے ہیں، کمو، تم پر، ہاں، اس کو، انلزمکموہا، کیا ہم اسے تم پر جبرن مسلط کر سکتے ہیں. وانتم، حالانکہ تم ہو، لہا، اسے، کارہون، ناپسند کرتے. وانتم لہا کارہون، درا حالے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اب اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو ان کے سرداروں نے اعتراضات کیے تھے اس کا جواب دیے، ان کے جوابات دیے. تو فرمایا، قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم. تو اس سے ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ آیا کہ جو یہ حق ہوتے ہیں، مبلغ دین ہوتے ہیں، وہ اپنی دعوت دین کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کا دامن بھی تھامے رکھتے ہیں، صبر و برداشت کرتے ہیں. مخالفین جو ان پر کیچڑ اچھائیں، جو اعتراضات کریں، وہ ان کو صبر سے سنتے ہیں، پھر ان کا جواب دیتے ہیں، اپنی قوم کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی قوم نے اعتراضات کیے، لیکن انہوں نے پھر جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو فرمایا یا قومی، اے میری قوم، یعنی انہیں سمجھانے کے انداز میں، محبت کے انداز میں. آگے فرمایا ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی، بلا بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے توحید کی معرفت عطا فرما دے،
آخرت کی معرفت عطا فرما دے، مجھے اللہ تعالی اپنی جناب سے خاص کرم فرما دے، مجھ پر شعور عطا فرما دے، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے بینہ عطا فرما دے، واضح روشن دلیل عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرمایا وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی بخشی ہو۔ رحمت سے مراد ہے وحی الہی، انعام نبوت اور رسالت۔ تو فرمایا اس نے مجھے نور حق بھی دیا ہو اور نور نبوت سے مستنیر بھی کیا ہو، تو کیا اس کے باوجود تم سمجھو گے کہ میں معاذ اللہ تم سے جھوٹ بول رہا ہوں یا راہ حق سے بہکا ہوا ہوں، یا جو میری دعوت ہے یہ حق پر مبنی نہیں ہے؟ فرمایا تم غور تو کرو کہ اللہ تعالی نے مجھے کیسی دو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بینہ بھی اور رحمت بھی۔ بینہ شعور حق کی شکل میں اور رحمت نور نبوت کی شکل میں۔ پھر آگے فرمایا فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، سو وہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی۔ کیونکہ کسی بھی نور سے فیضان بندہ اسی وقت پاتا ہے جب اس کی طرح مائل ہو، جب اسے اس کے دل میں طلب ہو، لیکن ان کے اندر تو طلب ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایمان لانے کی بجائے، اقرار کرنے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، سو یہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی، نور ہدایت، نور حق تم محروم کر دیے گئے کیونکہ تم اندھے تھے، تمہیں حق دکھائی نہیں دیتا۔ اور آگے فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم تم پر اس رحمت کو جبراً مسلط کر سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اسے ناپسند بھی جانتے ہو۔ یہ جو قرآن کا فلسفہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، جو اللہ رب العزت نے بھی اپنی قدرت سے انسانوں پر زبردستی نہیں ٹھونسی، دونوں راستے انسانوں کو دکھا دیے ہیں، حق کا بھی باطل کا بھی، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کون سا راستہ اپنے لیے چوز کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہی جواب دیا، فرمایا اب میں زبردستی اس ہدایت کو تم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ کیا میں زبردستی تم پر کروں جبکہ تم اسے ناپسند سمجھتے ہو؟ تم تو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اس کو پانا نہیں چاہتے، تم اسے ناپسند جانتے ہو، تو نہ میں تم پر جبرن مسلط کروں گا اور نہ تم اسے قبول کرو گے، اس لیے تمہاری آنکھیں نبینا ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 29، اس میں ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا نہیں اسألکم، اسألو میں طلب کرتا کم تم سے، علیہ اس پر، مالن کوئی مال و دولت، وَيَا قَوْمِ لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا۔ ان نہیں ہے اجریہ میرا اجر، الا مگر علی اللہ اللہ پر، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وما، اور نہیں، انا میں، بطاردی دتکارنے والا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما انا بطارد الذین آمنو، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دتکارنے والا نہیں ہوں۔
ان بے شک ہم وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، انہم ملاقو ربہم بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات سے بہرہ جاب ہونے والے ہیں، ولیکنی اور لیکن میں ارا دیکھتا ہوں کم تمہیں قومن ایسی قوم تجہلون جو جہالت کرتے ہیں، ولیکنی اراکم قومن تجہلون بلکہ میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں ایسی قوم جو جہالت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر بشریت کا طعنہ دیا تھا، بشریت کا طعنہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے عام بشروں میں اور اپنی بشریت میں فرق بتا دیا کہ میرے اندر نور ہدایت روشن ہے اور نور نبوت روشن ہے، جبکہ تم اس سے محروم ہو، لہٰذا میری بشریت تمہاری طرح نہیں رہی، بلکہ یہ نبوت اور رسالت کی چمک دمک سے روشن ہو گئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید ان کے اعتراضات کا جواب دیا، فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا۔ اس تبلیغ علیہ اشارہ کرتا ہے جو وہ تبلیغ کر رہے تھے، دعوت کا کام سر انجام دے رہے تھے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے تھے، یہ مراد ہے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی مال طلب نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی انہوں نے کتنے دھیمے لہجے میں صبر و تحمل سے اپنی قوم کو سمجھایا، صبر و تحمل سے سمجھایا، یعنی مالی حوالے سے بھی اپنا دامن صاف پیش کر دیا ان کے آگے، فرمایا دیکھو میرا دامن صاف ہے، تم مجھے تانا دے رہے ہو کہ میرے ساتھ غریب کمزور طبقات ہیں، کمزور لوگ ہیں، فرمایا مجھے یہ مال کی طمع نہیں ہے، مجھے یہ مال کی حرص نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم میری مخالفت یہ سوچ کر نہ کرو کہ یہ نبوت اور رسالت کا اعلان کر بیٹھے ہیں تو ان قریب ہم سے کوئی مال مانگے گے، نہیں، فرمایا یہ فری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب سپرد کیا ہے ویسے ہی میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور نہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ کوئی ابہام پیدا ہو کہ تم سے مال و دولت حاصل کر کے میں کوئی امیر بن جاؤں گا، یا میرا کوئی عمارت کا کوئی اس طرح مسئلہ ہے، مقصد ہے اس دعوت تبلیغ و رسالت پر، تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان سے یہ بھی تردید ہوگی، یعنی انسان کے ذہن میں جو چیز آ سکتی ہے ان کے جملوں سے سب کی تردید، سب رد ہو جاتے ہیں، جو ان پر اعتراض ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دتکارنے والا نہیں ہوں، جو غریب لوگ، فقیر لوگ، پسماندہ لوگ، پسے ہوئے، ظلم میں پسے ہوئے لوگ جو میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ان اہل ایمان کو دتکارنے والا نہیں، ان کو دھکے دینے والا نہیں۔ آگے فرمایا یہ تو ایسے مومن ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی انہیں یقین ہے، آخرت پر کامل یقین ہے کہ جب ہماری موت آئے گی ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تمہارے نہروں کی وجہ سے، تمہارے اعتراض کی وجہ سے
میں ان کمزور طبقات کو اپنے سے دور نہیں ہٹاؤں گا، اپنے سے دور نہیں ہٹاؤں گا۔ اور آگے انہیں فرمایا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو در حقیقت تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، تم نے نہ حق اور باطل میں امتیاز قائم کیا ہے، نہ تم نے میری دعوت توحید کو سمجھائے، نہ دعوت رسالت کو سمجھائے، نہ اللہ کے نور دین کو سمجھائے، بلکہ صرف اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری بچانے کے لیے میرے مخالف ہو گئے ہو۔ تو فرمایا حقیقت میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں جاہل بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے حق کی معرفت پا لی ہے۔ یہ کمزور غریب طبقات یہ جاہل نہیں ہیں، بلکہ یہ حق کے عارف بن گئے ہیں، انہیں حق کی معرفت مل گئی ہے۔ آگیا سورت ہود آیت نمبر 30، اس کا مضمون بھی پچھلے آیت سے ملتا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میں کون ینصرنی، ینصر مدد کر سکتا ہے نی میری، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے غضب سے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم، اللہ کے غضب سے بچانے میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟ ان اگر ترتو میں دتکار دوں ہم انہیں، اگر میں انہیں دتکار دوں جو اب میرے پاس ہیں، افلا پس کیا نہیں تذکرون تم غور کرتے، افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کی ہی مزید وضاحت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم کا جواب ہے، انہوں نے اپنی قوم سے آگے فرمایا مزید وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم، اللہ کے غضب سے بچانے میں میری کون مدد کر سکے گا۔ یہ بات حق اور سچ ہے، اہل سنت و جماعت کا اس پر عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، اور یہ بات حق اور سچ ہے، ان کا دامن ان آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کبھی ممکن نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام معاذ اللہ ان کمزور طبقات کو اپنے پاس سے دور کر دیں، دنیاوی لذت رکھنے والوں کی اعتراض کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو ذکر کیا، اور اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمیں تنبیہ ہے، مبلغین اسلام کو، داعین اسلام کو۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، مجھے اللہ کے غضب سے کون پھر میری مدد کرے گا؟ ان ترتہم، اگر میں نے ان کو دتکار دیا، اگر ان غریب طبقات کو، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو، مفلوق الحال لوگوں کو، اگر میں نے انہیں اپنے پاس سے دتکار دیا، تو فرمایا پھر اللہ کے غضب سے بچانے میں کون میری مدد کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی ایسا کرے گا، جو مال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، طاقت اختیار کی وجہ سے فقراء کو نظر انداز کر دے گا، انہیں دتکار دے گا اور مالداروں کی طرف بھاگے گا، وہ دراصل اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اشارہ اپنی طرف کیا، مگر اپنی طرف اشارہ کر کے سب کو تنبیہ کر دی۔ فرمایا میں تو ہرگز نہیں یہ کر سکتا کہ ان غریب طبقات کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، دور کر دوں۔ اور آگے فرمایا افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، تم حقیقت حال کو نہیں پاتے، تمہیں فہم حاصل نہیں ہوتا۔ جس کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل و دماغ وہ بینا ہو جاتے ہیں، بینا ہو جاتے ہیں۔
روشنی آ جاتی ہے، اور جو ان میں غور و فکر نہ کریں، نور ہدایت کو اپنے دلوں میں راسخ نہ کریں، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا افلا تذکرون، کیا تم اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے؟ ولا، اور نہیں، اقولو، میں کہتا ہوں، ولا اقولو، اور میں نہیں کہتا، لکم، لالیکم، تمہارے، یعنی تم سے، ولا اقول لکم، اور میں تم سے نہیں کہتا، عندی پاس ہیں میرے، خزائن اللہ، خزانے اللہ کے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بہت دولت مند ہوں، تو یہ میں تم سے نہیں کہتا۔ ولا، اور نہ، اعلم، میں جانتا ہوں، الغیبہ، غیب، ولا اعلم الغیبہ، اور نہ میں ازہد غیب جانتا ہوں، ولا اقولو، ولا، اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں، انی، بے شک میں ہوں، ملکن، فرشتہ، ولا اقولو انی ملکن، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقولو، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں سے، تزدری، حقیر جانتی ہیں، اعینکم، اعین، آنکھیں، کم، تمہاری، تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، جن لوگوں کو میں نہیں کہتا، لن یؤتیہم اللہ، لن، ہرگز نہیں، یؤتیہ، اللہ عطا کرے گا، ہم انہیں، اللہ، اللہ، خیرن، کوئی بلائی، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہ دے گا، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہ دے گا، یعنی میں ان کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولتا۔ اللہ، اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، جو کچھ، فی، میں، انفسہم، ان کے دلوں میں، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن، تب، اسی وقت، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، انی اذن لمن الظالمین، یعنی اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے جو منکرین حق نے ان پر اعتراضات کیے، طعن و تشنیع کی، اب انہوں نے مزید اس اپنے کلام سے ان کا جواب دیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ اقتدار ہے، نہ دولت ہے، نہ اختیار ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کا جواب دیا اس آیت مبارکہ میں۔ انہوں نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہاں اللہ کے خزانوں سے مراد ہے دنیا کا مال، کیونکہ خزائن یہاں جمع، خزانہ کی خزائن جمع ہے، تو مراد ہے بے شمار مال،
بہت زیادہ امیر ہونا، بہت زیادہ مالدار ہونا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میری دعوت کا تو یہ نقطہ ہے ہی نہیں. میں نے اپنے احوال کو، مالی حالات کو، چاہے میں قسم پرسی کے حالات بسر کر رہا ہوں یا مالداری کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہوں، تو فرمایا یہ میری دعوت کا نقطہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ان کے جملہ کی تردید کر دی کہ تم ہاں مجھ پر فضیلت اپنی ظاہر کر رہے ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے. تو فرمایا میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میرے پاس کوئی مال ہے، کوئی خزانے ہیں؟ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس ایسے کوئی خزانے ہیں، مال ہے. تو تم کیوں پھر مجھ سے ایسے توقع کرتے ہو؟ اور اس سے یہ بھی انہوں نے میسج دے دیا کہ مال و متاع حاصل ہونا، دنیا کا مال حاصل ہونا، اس کا ہدایت سے لنک نہیں ہوتا. ہدایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرنے سے ملتی ہے. اور کثرت سے مال و دولت ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اسی طرح اس قدر ہدایت پر ہی ہوگا. ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ تعلق کو پختہ کرنے کا نام ہے. تو فرمایا میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو تم کیوں مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہو؟ اور آگے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں ازہد جانتا ہوں غیب، اور نہ میں ازہد غیب جانتا ہوں. یعنی اس سے اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اس بات سے خبردار کر دیا کہ یہ جو میں تمہیں وحی الہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات کے بارے میں بتا رہا ہوں، آخرت کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو اس سے یہ مت سمجھو کہ کوئی ازہد مجھے علم ہو گیا ہے، کوئی میں نے اپنے عقل و شعور سے یا اپنے ان ظاہری حواس سے، باطنی حواس سے جان لیا ہے. فرماتے ہیں میں ازہد کوئی غیب نہیں جانتا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، تو یہ اللہ کی وحی الہی کی وجہ سے بلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے منصب سونپا ہے اس منصب کی وجہ سے تمہیں بلایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں دعوت دیا ہے. تو انہوں نے اپنے ازہد غیب کا علم رکھنے کی نفی کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کی اطلاع نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا کیا ہے، غیب کے علم کی اطلاع کیا ہے، خبردار کیا ہے. یہ ہم قرآن میں بعض مقامات پر پڑھے ہیں. تو یہاں ازہد غیب کے علم کی نفی ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت دیا ہے، غیر معمولی اختیار دیا، غیر معمولی اذن دیا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خاص قرب رکھتے ہیں. تو چونکہ یہ انسان کے ذہن میں فرشتوں کے بارے میں نظریات ہیں، تو وہ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا بھی رد کر دیا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صفات سے نوازا ہے، نبوت اور رسالت عطا کی ہے،
تو یہ لباس بشریت میں ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں انسان بس رہے ہیں، لہٰذا ان کو ابلاغ کے لیے، تبلیغ دین کے لیے ایسے ہی مخلوق کی ضرورت ہے جو لباس بشری میں ہو۔ تو فرمایا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یعنی جو وہ اپنے ذہن میں کوئی غیر معمولی تصور، کوئی اللہ کی ذات سے ماورا کوئی اس طرح کا تصور بنائے ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بھی تردید کر دی۔ فرمایا لباس بشری میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں ان لوگوں کو کچھ کہتا ہوں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھ رہی ہیں، حقیر سمجھ رہی ہیں، گھٹیا سمجھ رہی ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا جن مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو، جن کے ساتھ بیٹھنے سے تم نفرت کرتے ہو، دل آزاری محسوس کرتے ہو، تو فرمایا میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوگی۔ خیر یہ اللہ کے پاس ہے، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے کسی غریب کو عطا فرما دے، چاہے کسی امیر کو عطا فرما دے، چاہے کسی فقیر کو دے دے، چاہے کسی غنی کو دے دے۔ فرمایا میں اس بارے میں بھی تمہارے آگے حامی نہیں بھرتا کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں گھٹیا سمجھ رہی ہیں، حقیر جان رہی ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں پہنچے گی۔ فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا، یہ ہر ایک بندے کا اپنا نصیب ہے، کوئی کیسے اللہ کی رحمت پا لے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان دلوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے رب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی بھی چیز کی مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ ذہن بنا لوں کہ اللہ کی طرف سے انہیں خیر نہیں پہنچے گی، بھلائی نہیں کوئی انہیں حاصل ہوگی، تو فرمایا پھر تو میں نے اپنے آپ کو بڑا خسارے میں ڈال لیا۔ انی اذا لمن الظالمین، پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ادنا لوگ ہیں، قسم پرسا طبقات ہیں، غریب غربا ہیں، ان کے ساتھ دل جوئی سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے سامنے حق کو اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح وڈیروں سرداروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر بندے نے اس میں کمی کوتاہی کر دی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو یہی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ منکرین حق کے جو فتنے ہیں، شرور و فتن ہیں، افات و بلیات ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔